اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، انسان کمالات کا مالک ہوتا ہے، خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ انا پیدا ہو جاتی ہے۔ جس میں کوئی کمال ہوگا، اگر اس کی اصلاح و تربیت نہ ہو تو اس کے اندر انا ہوگی، اور انا کو فنا ہونا ہے۔ انا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی میں جو بول رہا ہے، میں ایسا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ اندر کا اس کے شیطان بولتا ہے۔ میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اتنی مرتبہ آدمی کہتا میں یہ کر دوں گا، اور اس سے پتھر بھی نہیں گرتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور میں والا ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ میں کا گناہ سب سے پہلے ہوا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو گرو گھنٹان تھا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، لہذا اوپر والا اوپر رہے، نیچے والا نیچے رہے، اوپر والا نیچے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اس نے لوجک پیش کی، دلیل دی۔ اس نے یہ نہیں سوچا میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، اپنی کھوپڑی اس نے لگائی، اتنے بڑے دربار کو نہیں سوچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحہ اس سے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، اور مردود بھی ایسا الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علیک لعنتی الی یوم الدین، میری مار ہے، لعنت ہے تیرے اوپر قیامت تک کے لیے۔ یہ پہلا گناہ تھا جو ہوا ہے، اور آسمانوں پر ہوا، کہاں ہوا؟ آسمانوں پر ہوا، جہاں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے شیطان مردود ہوا ہے، ملعون ہوا ہے، مطرود ہوا ہے، مبغوض ہوا ہے، اور منحوس ہوا ہے۔ اور جو بھی یہ گناہ کرے گا، تکبر والا، بڑائی والا، انا والا، غرور والا، گھمنڈ والا، فخر والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مبغوض کر دے گا، ملعون کر دے گا۔ یہ گناہ اس کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، نئی جنت میں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور غرور و تکبر ہے۔ ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، جو نظر نہیں آتا، ایٹم نظر، ذرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ سنتے تو ہیں، میں بتاؤں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں جب سورج نکلا ہوا ہو اور آپ کے گھر میں روشن دان ہو اور اندر لائٹ نہ جل رہی ہو،
تو جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس میں چھوٹا چھوٹا کچھ دکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. وہ ذرہ ہے اتنا چھوٹا کہ اتنا بھی اگر دل میں تکبر ہے تو جنت میں نہیں جائے. جیسے ایٹم جہاں مان لیا جائے تباہی پھیل جاتی ہے، ایسے جس دل میں تکبر آتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، وہ تباہی مچا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آدمی چاہتا ہے میں اچھا بن کے رہوں، تو کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر نام ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق بات پیش کی جائے اسے انکار کر دینا، اس کے سامنے جو ہو ان کو حقیر اور ذلیل سمجھے، اس کا نام تکبر ہے. اچھے کپڑے پہن کر کے پیوند والے آدمی کو وہ ذلیل سمجھے، یہ تکبر ہے. اچھے جوتے پہن کر کے دوپٹی کے چپل والے کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. اور ایک آدمی اگر 5,000 کا جوتا پہنتا ہے، 20,000 کے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی حقیر فقیر بندہ آ جاتا ہے اس کے دل میں اس کے بارے میں حقارت نہیں آتی، ہمدردی آتی ہے، محبت آتی ہے، اور اس کے اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ بندہ ہے قابل رحم. اگر ایسا ہے تو اچھا پہننا، اچھا کھانا اور اسی طریقے سے اچھے مکان میں رہنا، اچھی گاڑی میں سفر کرنا کوئی برا نہیں. اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ تکبر ہے جو آدمی کو تباہ کر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کر دی. تکبر کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اپنے نفس سے ہوتا ہے. جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے تکبر کیا اپنے جی میں، بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو. اور اللہ ایک جگہ کیا فرما رہا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ بڑے بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ جو بندہ شیخی بدھارے اور غرور کرے وہ اللہ کو نہیں کھاتا، وہ اللہ کو پسند نہیں. عاجزی، تواضع، فروتنی یہ اللہ کو پسند ہے. آدمی جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے. عاجزی کا تعلق بھی دل سے ہے اور تکبر کا تعلق بھی دل سے ہے. تواضع کا تعلق بھی دل سے، بڑائی کا تعلق بھی دل سے ہے. عاجزی نام اس کا نہیں سر جھکا کے آدمی چلے، عاجزی اس کا نام نہیں ہے کہ دبی آواز میں بات کرے. عاجزی کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ادنا سمجھتا ہے. کوئی بول اس کی زبان سے بڑائی کا نہیں نکلتا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صوفی صاحب کو دیکھا گردن جھکا کے چل رہا ہے، بڑے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں. حضرت عمر نے فرمایا بیمار ہے کیا؟ کہ نہیں. کہ سیدھا چل، کیا گردن جھکا رکھی ہے؟ وہ عاجزی دکھا رہے تھے. فرمایا عاجزی کا تعلق دل سے ہے، تواضع کا تعلق دل سے ہے. تواضع کا تعلق گردن جھکانے سے نہیں. کہ آدمی کی گردن جھکی ہے تو تواضع ہے کہ نہیں. گردن اینٹ کر چلنا برا ضرور ہے لیکن گردن اٹھانا تکبر میں داخل نہیں ہے. اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں اپنے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دل میں دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے اور حق کا انکار کر رہا ہے، یہ متکبر ہے، یہ برا ہے. اس لیے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور بڑے بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹوں کو بھی ہو جاتی ہے. یہ بیماری ایسی ہے اس سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں.
بہت کم لوگ کیا ہوتے ہیں بچ پاتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ زیادہ لپیٹے رہتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے میری بھی آپ کی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے گئے تھے اور 18 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمی بن گئے. اب اتنا بڑا جسے پد مل جائے اور اتنی چھوٹی عمر میں، بہرحال نفس تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن اللہ کے وہ محبوب بندے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو قاری صاحب نے کہا حضرت مجھے اپنے اندر عجب محسوس ہو رہا ہے، بڑائی محسوس ہو رہی ہے، میں خود پسندی میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ میں اتنی بڑی جگہ پہ آ گیا ہوں، محتم بن گیا. حضرت نے جواب میں لکھا چند دنوں کے لیے اہتمام کسی کے حوالے کر دو میرے پاس ہے. حضرت نے اپنے پاس بلا لیا. اب بلانے کے بعد علاج کیا کیا؟ چونکہ بڑے عہدے پہ تھے، بڑے مولانا صاحب تھے. حضرت نے فرمایا جو نمازی آتے ہیں نا ان کے جوتے سیدھے کیا کرو. نمازی آتے ہیں ان کے کیا کرو؟ جوتے سیدھے کرو. چند دن جوتے سیدھے کیے، دماغ کے اندر جو فطور تھا وہ نکل گیا، ختم. اس لیے کبھی کبھی ایسے کام کر لینا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر سے بڑائی کا خناس اور بڑائی کا جو کیڑا ہے وہ نکل جائے. تنہائی میں کبھی مسجد کے بیت الخلا صاف کیا تو کوئی دیکھے نہیں، ایسے وقت میں گھر کے بھی بیت الخلا صاف کر دیا کرو. تنہائی میں کوئی دیکھے نہیں، ایسے وقت میں کام کرو تو اندر سے جو خناس ہے وہ نکلے گا. اندر سے جو بڑائی بیٹھی ہوئی ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی. متورث بن عبداللہ کہتے ہیں کیا انسان بھی تکبر کر سکتا ہے، بڑائی کر سکتا ہے جو کئی مرتبہ اپنا پیخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کئی مرتبہ اپنا پیخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے، اپنی پیشاب اپنے ہاتھ سے دھوئے اور پھر کہے میں ایسا احمق آدمی ہے. آدمی جب بڑائی اور میں پیدا ہو تو ذرا دیکھے میں پروڈکٹ کیا تیار کرتا ہوں، میں کون سا پروڈکٹ تیار کرتا ہوں، کھاتا کتنا لذیذ اور خوشبودار ہوں، نکالتا کیسا ہوں. کہ ہم سے اچھی تو بھینس اور بیل، وہ کم سے کم کھا کے گوبر دیتے ہیں، کھاد تو بن جاتی ہے. وہ بھینس کھاتی ہے تو دودھ تو دیتی ہے، اور ہم کھاتے ہیں تو کیا پیخانہ نکالتے ہیں. اور پھر میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ دیکھو ہمارا پیشاب پیخانہ دونوں نجاستیں غلیظہ ہے. دونوں کیا نجاستیں غلیظہ ہے، اور بھینس کا گوبر نجاست خفیفہ. گندے ہم زیادہ ہیں یا وہ؟ بولو ہم زیادہ ہوئے نا. ہم اتنے گندے ہیں، پانی ابھی پیا پیٹ میں گیا فوراً قے ہو گئی. حکم کیا ہے؟ ناپاک ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. ہم اندر سے اتنے گندے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں بڑا. کیا بڑا؟ تو سڑا ہے. بڑا نہیں ہے، سڑا ہے، اندر سے سڑا ہوا ہے. کئی کلو پیخانہ لیے پھر رہا ہے، ناپاک خون لیے پھر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں بڑا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت بڑائی پیدا ہو رہی ہے. فرمایا صبح کو جب پیخانے جایا کرو تو دیکھا کرو کیا کھایا تھا، کیا نکال رہے. اس وقت سوچا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا آدمی بھی تکبر کر سکتا ہے، گھمنڈ کر سکتا ہے؟ مطرب بن عبداللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا. ایک شہزادہ گزر رہا ہے اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ لمبے ہیں ٹخنوں سے نیچے. تو انہوں نے کہا ہو بھائی یہ تکبر میں داخل ہے، تم اپنے کپڑے کو اوپر رکھو. بعضوں نے فرمایا ان کا پیر کپڑے پہ پڑ گیا. اس نے مڑ کے دیکھا، پہچانتے نہیں ہوں، جانتے نہیں مجھے؟ شہزادہ کا. تو جواب کیا دیا؟ انا اعرف کا ان کا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. جتنا تو اپنے آپ کو جانتا ہے نا اس سے زیادہ میں تجھے جانتا ہوں. میں کیا جانتا ہوں مجھے؟ تو کہا اولو کا نطفۃ نجیسہ وآخر کا جیفۃ منتنہ.
وبینہما تحمل القدر، تیری ابتدا جو ہے ناپاک نطفے سے تو پیدا، گندے نطفے سے، اور تیری انتہا یہ ہے کہ بدبودار کیا بن جائے گا، جسم بنے گا، سڑے گا، گلے گا، اور ان کے بیچ میں گندگی اٹھائے اٹھائے پھر رہا، یہ ہے تیری حقیقت۔ اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگا یقیناً آپ نے ہی مجھے پہچانا، لوگوں نے نہیں پہچانا جو لوگ مجھے شہزادہ کہتے ہیں بڑا دیتے، آپ نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ تو ہر آدمی اپنی اوقات میں رہے، اپنے بارے میں سوچے میں کیا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ گھمنڈ کر سکوں، گردن اٹھا سکوں، میرے اندر غرور ہو، میرے اندر تکبر ہو، اور پھر تکبر کس بات ہے؟ کوئی کمال ہمارا ذاتی ہے، کوئی کمال ہمارا اپنا ہے؟ یہ سارے کمالات کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جب اللہ نے دیے تو اس کا شکر ادا کریں، نہ یہ کہ غرور سے اپنی گردن کو تان لیں۔ اس لیے تکبر انسان کو قطعاً زیب نہیں دیتا، متکبر ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر قسمہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کی گردن توڑ دے گا، ومن تواضع رفعہ اللہ، اور جو تواضع فروتنی عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے تو لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل، حقیر اور گھٹیا ہو جاتا ہے۔ وہ تو سینہ تانتا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ اسے کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن جو متکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو چیونٹی کے برابر جسم دے گا، اور اہل محشر کا جو میدان ہے اس میں اللہ ڈال دے گا، اہل محشر اس کو کچلیں گے۔ مرنا تو ہے نہیں، سب اسے روند رہے ہوں گے، کیوں کہ بڑا گردن اٹھاتا تھا، تکبر کرتا تھا، آج اللہ اسے ذلیل کر رہا ہے، لوگوں کے پیروں تلے اسے روندا جا رہا ہے۔ اس لیے بڑائی کسی کو زیبا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، من نازعنی قسمتہ، جو میری چادر کو چھینے گا میں توڑ دوں گا اسے۔ اللہ کی کبریائی کی چادر کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز کے معنی طاقتور، پاورفل، غالب رہنے والا، اور حکیم کے معنی کیا ہے؟ حکمت والا، یعنی اللہ اپنی طاقت کے استعمال کو جانتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی مجھے اپنے اختیارات استعمال کرنا آتے ہیں، آفیسر لوگ کہتے ہیں نا مجھے معلوم ہے میرے کیا اختیارات ہیں، اللہ کہہ رہا مجھے بھی پتہ ہے میرے کیا اختیارات ہیں، مجھے بھی اپنی طاقت کا استعمال کرنا آتا ہے، میں استعمال کرنا جانتا ہوں۔ کوئی آدمی تکبر کر کے یہ نہ سمجھے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہے، اس نے اللہ کو چکمہ دے دیا ہے، نہیں، اللہ غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا۔ جو تکبر آدمی جب کرتا ہے تب نہیں سوچتا کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں، بلکہ سمجھتا میں اس کا اہل ہوں، مجھے تکبر زیب دیتا ہے، اور وہ اسی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجوہات ہوتی ہیں، علماء نے ان وجوہات کو لکھا ہے۔ تکبر کی مختلف وجہیں ہیں، اس کے اسباب و علل ہیں۔ ایک تکبر کی وجہ ہوتی ہے آدمی کا طاقتور ہونا، جتھے والا ہونا، قوت والا ہونا، صحت مند ہونا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ جب آدمی کو صحت ہوتی ہے تو کہتا جانتے نہیں ہو پیر ماروں گا زمین سے پانی نکل آئے گا، کہتا مجھے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، یہ تکبر کا بول ہے، طاقت ہے اس کے اندر اس لیے بول رہا ہے۔ اور یہی بول قوم عاد نے بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چٹنی بنا دیا تھا، یہی بول انہوں نے بولا تھا
انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور یقیناً طاقتور تھے۔ اللہ نے ان کی طاقت کو بیان کیا ہے، لن یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا ہم نے پیدا ہی نہ کیا بستیوں، ان جیسی طاقت والا، ان جیسی قوت والا، ان جیسے ڈیل ڈول والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا ہے؟ ڈینگ ماری، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ذرا ہوش میں رہنا، عقل ٹھکانے رہے، نہیں باز آئے، نہیں مانے۔ ایسے طاقتور یوں پہاڑ میں ہاتھ ڈالا چٹان کو کھینچ لیا، ایسی طاقت تھی ان کی انگلیوں میں۔ قرآن کہہ رہا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اپنے گھر پہاڑوں کو تراش کر کے بنا لیتے تھے، ایسی قوت ان کے اندر تھی۔ تو قوت کا نشہ ان کے اوپر سوار ہوا، طاقت کا نشہ ان پر سوار ہوا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ 7 راتیں 8 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی؟ ہوا چلائی ان کے اوپر، مسلسل ہوا چلی، آندیاں چلی۔ ایمان والوں کے لیے وہ آندیاں فرح بخش تھیں، اور ان خدا کے باغیوں کے لیے عذاب بن کر کے آئیں۔ اور آندیوں نے اٹھایا اوپر کو، نیچے کو پٹک دیا، بھیجا الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنے پڑے نبے۔ تو اللہ نے ان کی طاقت کا نشہ ہرن کر دیا۔ تو آدمی کو اپنی قوت پہ اور اپنی طاقت پہ کیا ہوتا ہے؟ مان ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم سے زور آزمائی کون کر سکتا ہے، ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے، اور ہمیں کون آنکھیں دکھا سکتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ زمانہ چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ زمانہ چل رہا ہے۔ یہ بول اس کی زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو چھپ نہیں پاتا، بچ نہیں پاتا۔ تو اسی لیے ایک سبب ہے آدمی کا طاقتور ہونا تکبر کا، کہ آدمی میں طاقت ہے، قوت ہے۔ ایک جوان دمشق کی مسجد میں آیا، بڑا لمبا چوڑا، بڑا حسین جمیل خوبصورت۔ ایک ابا جی بیٹھے تھے، اسے بڑا غور سے دیکھا، اتنا خوبصورت ایسا جوان، تو کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ اللہ بھی مجھے دیکھتا ہوگا تو حیرت کرتا ہوگا۔ بڑائی کا بول بولا۔ کبھی کبھی اللہ نقد پکڑتا ہے، نقد پکڑتا ہے۔ وہیں مسجد میں وہ گھٹنا شروع ہو گیا، گھٹا، گھٹتے گھٹتے اس کا اتنا قد رہ گیا کہ گھر والے اسے یوں اٹھا کے لے گئے۔ دکھایا اللہ نے۔ اللہ تکبر کو کبھی کبھی متکبر کو نقد سزا دیتا ہے، نقد۔ اس لیے اس قسم کے بول زیبا نہیں دیتے کہ آدمی کی زبان پر وہ بول آئے جس بول کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو طاقت جو ہے، قوت جو ہے، یہ آدمی میں تکبر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کا سبب بنتا ہے آدمی کا باکمال ہونا، علم والا ہونا۔ کیا ہونا؟ علم والا ہونا۔ میں عالم ہوں، میں عالم، یہ سب جاہل نالائق ہوں عالم، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھوں۔ اگر میں سمجھتا ہوں تو میرا عالم ہونا مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچائے گا۔ اس لیے کہ شیطان بھی تو عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملائکہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر اسے فنا کر دیا، ملعون کر دیا، مطرود کر دیا۔ آدمی میں علم آتا ہے تو علم آنے کی وجہ سے اس میں بڑائی آ جاتی ہے، کمال آتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے، کوئی ہنر آتا ہے تو بڑائی آتی ہے۔ بھائی بند کر لو اسے، ہمارا ذہن میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ باہر کیا بات؟
تو جب علم آتا ہے تو آدمی میں کیا آ جاتی ہے؟ بڑائی آتی ہے. اور علم کی آفت تکبر ہے. علم کی آفت کیا ہے؟ تکبر. اگر علم کے ساتھ تکبر آیا تو یہ تکبر اس کو تباہ کر ڈالے گا، برباد کر ڈالے گا، چاہے دنیاوی علم ہو اور چاہے کیا ہو، دینی علم ہو. کوئی سا بھی علم ہو، آدمی کو یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے حضرت نے اس پر ایک واقعہ لکھا، بڑا عبرت انگیز، بڑا عبرت انگیز. حضرت فرماتے ہیں کہ میں 20-22 سال کی عمر میں تھا، پڑھتا تھا. ایک عالم صاحب تھے ایک مسجد میں، زبردست عالم، مفسر بھی تھے، مفتی بھی تھے، تخصص فی الافتاء بھی کیا تھا. بیان کرتے تھے تو مجمع عشش کرتا تھا. جمعے کے دن مجمع کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اتنا مجمع آتا تھا. تفسیر کرتے تھے تو لوگ مست ہو جاتے تھے. اللہ نے علم دیا تھا اور علم کو لوگوں تک پہنچانے کا خوبصورت سلیقہ بھی دیا تھا. وہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے اپنا تخلص رکھا تھا کامل. تو حضرت کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا ان سے، امام صاحب بہت سارے اور الفاظ ہیں تخلص کے لیے، کامل کا لفظ ذرا مناسب نہیں. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میرے اندر کمال ہے تو میں اگر کامل ہوں تو اگر میں نے یہ لقب رکھ لیا، اپنا تخلص رکھا تو کیا برا کیا؟ میں مفتی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں شاعر بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں. اگر میں نے کامل اپنا لقب رکھا ہے، تخلص رکھا ہے تو کوئی برائی نہیں. حضرت کہتے ہیں جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو میں ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے. یہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہیں. کامل تو دنیا میں سوائے اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں. ہر آدمی میں نقص موجود ہے، انبیاء کی ذات کو چھوڑ، انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر ہر آدمی میں نقص موجود ہے، کمی موجود ہے. کون ہے جو کہہ سکے میں کامل ہوں؟ کسی میں کچھ کمی، کسی میں کچھ کمی. انہوں نے اپنا تخلص رکھا کیا؟ کامل. ایک شاعر اور ہیں کامل، ابھی موجود ہیں، ان کا بھی تخلص ہے. ایک اور کا ہم گئے، ملاقات ہمارے آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی، نہیں 20 سال پہلے کی بات. ہم ان کے مکان پہ گئے، بیان ہوا وہاں پہ. بہت جلدی ہماری واپسی ہوئی تو انہوں نے برجستہ ایک شعر کہا، یاد آیا مجھے، برجستہ ایک شعر کہا، یہ آنا تو آنے میں شامل نہیں ہے، سفر نامکمل ہے، کامل نہیں. یہ آنا تو آنے میں شامل نہیں ہے، سفر نامکمل ہے، کامل نہیں. تو کامل تخلص تھا اور ان کا زون یہ تھا کہ میں کامل ہوں، لہذا کامل تخلص ہونا میرے لیے کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کا کرنا، کئی سال امام رہے. اتفاق سے ایک مرتبہ کسی مسئلے پر ایک مقتدی سے انبن ہو گئی. مقتدی بھی اڑیل قسم کا تھا اور انہوں نے ذرا تیزی دکھائی تو لوگوں نے کہا امام صاحب آپ ذرا محبت سے سمجھاتے ہیں، یہ اور تیز ہو گئے. اب اس مقتدی کے ساتھ دو چار ہو گئے، پھر بات بڑھتے 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 بہت مقتدی ان کے ساتھ، بہت سے ان کے ساتھ. آخر کار وہ بات بڑھتی رہی یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد جو مسجد کی منتظمہ تھی، کمیٹی تھی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں آپ معاف کریں، آپ کہیں اور امامت دیکھ لیں. یہ خلفشار ہمارے یہاں پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا ہے آپ کی وجہ سے، لہذا اب ہم آپ کو رکھنے سے معذور ہیں. مسجد چھوڑی. دماغ میں ان کے نہ معلوم کیا آیا، کہنے کہ اب مجھے کبھی امامت کرنی ہی نہیں ہے، دین میں لگنا ہی نہیں، دین میں لگنا ہی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں پھر انہوں نے رکشہ چلایا اور فرمایا 25 سال تک میں نے اس بندے کو سڑکوں پر رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ رکشہ چلاتا تھا. حضرت فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے مصلے سے اٹھا کر کے رکشہ چلتا. کس بنیاد پر؟ انا کی بنیاد پر، بڑائی کی بنیاد پر. جو کب اللہ کی پکڑ آ جائے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں.
تو اپنے کسی کمال پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی ہنر پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی فن اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ نہ دیتا تو نہ ملتا۔ بھائی ہمارے دماغ کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی فن ملا ہے تو دماغ کس نے دیا ہے؟ ذہن کس نے دیا ہے؟ سوچ کس نے دی ہے؟ یہ فکر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کمال اللہ کا ہے، میرا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ محنت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں باکمال ہو جائیں، لیکن نہیں۔ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں MBBS ہو جاتے ہیں پھر بھی بیکار رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں بیونس ہوتے ہیں کہ بھیڑ لگی ہوئی ان کی۔ کہ اللہ کی طرف سے کمالات کا ملنا ہے، محبت کا ملنا ہے، بندے کا اس میں کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ عاجزی، فروتنی اور تواضع ہی اختیار زیبا دیتی ہے، تکبر اور غرور سے زیبا نہیں دیتا۔ ہم ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہیں گے۔ تواضع کرنے والا محبوب ہوتا ہے اور متکبر مبغوض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ایسا کبھی نہ ہوا، 3 باتوں پہ آپ نے فرمایا قسم کھائی جا سکتی ہے، ان میں سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے چھوٹا بن کر کسی سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی عزت کو، کہ چھوٹا بنانا معافی مانگی ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو چھوٹا بنے گا، بولو چھوٹے سے سب پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچہ چھوٹا ہے سب پیار کر رہے ہیں، اپنے بھی، پرائے بھی، دوست بھی، دشمن دیکھے اسے بھی پیار آ جاتا ہے۔ معصوم ہے، اس سے کیا دشمنی کرنی؟ ہر ایک گود میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کتنے ہیں گود میں لیتے ہیں، چیز دلواتے ہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے پیار ہو رہا، اور بڑا ہو گیا تو بڑا ہو گیا گڑبڑی کر رہا ہے تو گڑبڑی کرتے فوراً پکڑ، ایک کیسے کہہ دیا، یہ کیسے بول دیا۔ اور چھوٹا کیا ہے؟ معصوم بچہ ہے، ابا کی داڑھی پکڑے تماچا مارے، ابا ہاتھی پہ پیار کرے۔ ابا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاتھی کو پیار کرتا ہے۔ اماں کے بال پکڑے تماشا مارے تو اماں ہنس دیتی ہے، کیوں؟ چھوٹا ہے، معصوم ہے، سب پیار کر رہے ہیں۔ اچھا بڑا بیٹا ابا کے تماشا مارے، بولو کیا اثر ہوگا اس کا؟ بڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا۔ بڑا بیٹا ماں کے ساتھ گستاخی کرے تو برداشت ہوگی؟ نہیں، بڑا ہو گیا۔ تو اس لیے بڑا بننا اور بڑا سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹا رہنا، تواضع کے ساتھ رہنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ اللہ کو محبوب ہے اور بندوں کو بھی محبوب ہے۔ عاجزی کرنے والے سے بندے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آپ جتنا چھوٹا بن کے رہیں گے، لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ سے محبت کریں۔ تو علم کی بنیاد پر آدمی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ غرور پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس غرور سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی علوم، اس پر بھی ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا، دنیاوی علوم پہ حضرت 2 واقعے لکھے۔ ایک لکھا کہ ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت، 4 بہنیں تھی، 4 میں سے 3 کو جو تھی وہ ایسی ہلکی صورت کی تھی، ایک ان میں سے بالکل ایسی تھی کہ لگتا خدا نے فرصت سے بنایا اسے، بڑی خوبصورت۔ جو یہ 3 تھی ان کے رشتے ہوئے، خوشیاں انہیں ملی۔ چوتھی جو حسین خوبصورت تھی، اس کا بھی رشتہ ہوا، شادی ہوئی، 2-4 سال کے بعد میں طلاق ہوئی، زندگی اس کی پوری روتے گزر گئی۔ کیوں؟ حسن پہ ناز تھا۔ کیا تھا؟ حسن پہ ناز تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ایک لڑکی، اس نے ڈاکٹری سیکھی، MBBS ڈاکٹر بنی اور پھر سرجن بنی، وہ MS بنی، اور حسین اتنی تھی کہ پورے کالج میں اس کے حسن کی مثال دی جاتی، حسن کی مثال۔ لڑکے آپس میں کہتے تھے یہ جس کی بھی شریک حیات بنے گی اس کے لیے تو دنیا جنت بن جائے گی، ایسی خوبصورت پری چہرہ۔ تو اس کو بھی کیا تھا؟ ناز تھا، نخرہ تھا۔ لڑکیاں آپس میں کہتی تجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے، تیرے تو بڑے رشتے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی میں تو مردوں کو اپنے پیر کی ٹھوکر سمجھتی ہوں،
میں چاہوں تو مرد میرے تلوے چاٹیں گے، مرد میرے تلوے چاٹیں گے، میرے دائیں بائیں گے، آگے پیچھے پھریں گے۔ یہ غرور کا بول بولتی تھی، یہ بڑائی کا بول بولتی تھی۔ اب اس کا رشتہ آتا تو ماں سے کہتی یہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ مالدار رشتہ بھیجے تو کہتی ہے پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا رشتہ ہے، اس فقیر کے پاس ہے کیا؟ یہ تو اللہ سے محض ہے، اس کے پاس پڑھنے نہیں، کیا گزارا کرے گا میرا؟ رہنے کو بڑھیا مکان بھی نہیں، یہ رشتہ بھی ریجیکٹ، یہ بھی ریجیکٹ، یہ بھی رد، یہ بھی رد، حد کرتی رہی۔ اب اللہ کی پکڑ، اب کیا اللہ کی پکڑ کیا آئی کہ وہ آپریشن کر رہی تھی، آپریشن کرتے کرتے کوئی کیمیکل اس کے ہاتھ پہ لگا، جس کی وجہ سے اس کی ایک کھال ہاتھ کی مردہ ہونے لگی، ادھر کی بھی مردہ، جیسے بوڑھوں کی کھال ہوتی ہے نا، لٹک جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، اس سے بھی بدتر کھال اس کی ہو گئی ہاتھ، پورا جسم خوبصورت حسین، لیکن ہاتھ کیا ہے؟ بد شکل ہوئے۔ علاج کرایا ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی، ڈاکٹروں نے کہا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اب ہاتھوں میں گلفز پہنے ہوئے، اب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے، ہاتھ دیکھتا ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کے لیے اس کو نہیں پسند کر سکتا جس کے ہاتھ ہی بڑھیوں جیسے۔ 30-35 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، اب رو رہی ہے، توبہ کری، اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی وجہ سے جب گھمنڈ آتا ہے تو اوقات دکھا دیتا ہے، تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے۔ تو علم بھی کیا بنتا ہے؟ آدمی میں تکبر کا ذریعہ بنتا ہے، بڑائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، کیا ہے؟ علیم و علام اللہ کی ذات ہے، اور جتنی اللہ کی صفات ہیں تمام صفات کے اندر علو ہے، بلندی ہے، بڑائی ہے۔ اللہ کی صفات میں تواضع اور عاجزی نہیں ہے، وہ بڑا ہے تو اس کے اندر بڑائی ہے، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جب یہ علم انسان کے اندر آتا ہے تو انسان میں بھی بڑائی آتی ہے، بڑائی آتی ہے۔ اب اگر اس کی تربیت ہو گئی، اس کی اصلاح ہو گئی تو انسان بچ جاتا ہے، اور اگر تربیت اور اصلاح نہیں ہوئی تو یہ بڑائی باقی رہتی ہے، اور پھر یہ بڑائی آگے بڑھتے بڑھتے آدمی کو تباہ کرنا۔ اس لیے اس بڑائی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آدمی کے اندر، آدمی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے تو مال کی وجہ سے بھی آدمی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی آواز میں بھی مال کی جھنکار سنائی دیتی ہے، جھنکار۔ قارون نے بھی کیا کہا تھا؟ آنا، کہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے فن سے کمایا ہے۔ میں بولا، اس نے بھی انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے میرے علم کی بنیاد پر یہ ملا ہے۔ تو مال آتا ہے تو مال اپنے تمام جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ آتا ہے۔ مال آتا ہے، وبال آتا ہے اگر اصلاح نہ ہو۔ اگر اصلاح ہے، تربیت ہے، نفس بنا ہوا ہے، تزکیہ ہو گیا ہے، اور اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، تو یہ مال اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہی مال اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ فقیر بنو، میں کہتا آپ کروڑ پتی بنو۔ فقیر نہیں، کروڑ پتی بنو، اللہ خوب دے آپ کو، لیکن اس مال کے وبال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو پھر فقیروں کو خاطر میں نہیں رکھتا، سائیں اس کی آپ پہنچ جائے تو اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، ضرورت مند دستے سوال دراز کر دے تو وہ سمجھتا ہے مکاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے۔ یہ سوچ بن جاتی ہے مال والے کی، اللہ اس سوچ سے ہماری حفاظت کرے۔ تو مال کا وبال آ کے رہتا ہے اگر تربیت نہیں ہوتی، اگر تربیت نہیں ہوتی۔
مال، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پناہ مانگی، اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے، ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے ایسے مال سے جو میری آخرت کو تباہ کر دے، میرے اعمال کو برباد کر دے، ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مال آتا ہے تو گھمنڈ اپنے اندر آتا ہے، بڑائی اپنے اندر آتی ہے۔ کیوں؟ مال آنے کے بعد میں اب گاڑی بھی ہو گئی، گھوڑا بھی ہو گیا، بلڈنگ بھی ہو گئی، اچھے کپڑے، اچھا کھان پان، اچھے تعلقات، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے مال کی بنیاد پر جہاں فقیر آدمی نہیں جا سکتا۔ ایک مالدار آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتا جا کے، تو ظاہر ہے اس کے اندر کیا ہے، کچھ چوڑا پن پیدا ہوگا، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، 5 اسٹار ہوٹل میں بڑی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، تو یہ چیز آئے گی اس کے اندر، کیا ہے؟ آئے گی۔ اگر اصلاح نہیں ہے، اگر تربیت نہیں ہے تو یہ آئے گی، اور اگر تربیت ہے وہ کہیں بھی رہے گا، ہواؤں میں سفر کرے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے، لیکن اس کے اندر عاجزی ہوگی، اور کیا کہے گا؟ میرے رب کا دیا ہوا ہے، میرا کمال ہے، میرے رب نے دیا ہے، جب چاہے گا چھین لے۔ میری محنت تھی، لیکن اس محنت پر نتیجہ میرے رب نے مرتب کیا ہے، رب نہ چاہتا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عاجزی اس کے اندر پیدا ہوگی، فروتنی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے مال کے آنے کے بعد آدمی میں تواضع اگر بڑھ رہی ہے تو یہ مال اس کی آخرت کو بنا رہا ہے، اور مال آنے کے بعد گھمنڈ و غرور اور تکبر اور بڑے بول اگر پیدا ہو رہے ہیں تو یہ مال اس کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا مالدار کا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی جس کی زمین پر 3 اسٹیشن تھے، ریلوے اسٹیشن۔ کتنے؟ 3 ریلوے اسٹیشن۔ اب اندازہ لگاؤ اس کے پاس کتنی زمین، کئی کلومیٹر تو ہوگی، کم سے کم 15-20 کلومیٹر ہوگی۔ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں۔ اللہ نے خوب دے رکھا تھا اسے۔ اب کیا ہوا، ایک دن ایک چوک میں چند لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کیجیے، کاروبار نہیں چل رہا، بہت مندی ہے، بہت مندی چل رہی ہے۔ اس نے کہا تم لوگ کیا بات کرتے ہو؟ کہ جی میں تو یہ سوچ رہا ہوں اتنا ہے، خرچ کہاں پہ کروں، میری تو 7 نسلیں کھائیں گی، میں نے اتنا کما لیا ہے تو بھی خرچ نہیں ہوگا۔ یہ بولا اور اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو بول کے آیا، ناپسند آیا، اور پھر کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد، 2-4 سال کے بعد ان سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، اور ابھی نئے جوان ہوئے، 16-17 سال کے۔ باپ کی ساری جائیداد کے بلا شرکت غیر وارث بن گئے۔ اتنا سب کچھ جب مل گیا تو اب ظاہر ہے اتنا مال آئے تو دوست بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ دوست کیا ہوتے ہیں؟ جلدی بن جاتے ہیں، اور جب اصلاح نہ ہو تو پھر تو بڑے بڑے دوست ملتے ہیں۔ اب اس کے کیا ہوئے؟ دوست ملے، اچھے بھی برے بھی، ہر قسم کے دوست۔ برے دوستوں نے اس کی ذہن سازی کی اور کہا ہے دولت ہے تو مزے اڑا، عیش کر، اللہ نے دیا ہے اسی لیے دیا ہے، اس سے مستی کیا کر۔ اب انہوں نے اسے شباب کا راستہ دکھایا، شراب کا راستہ دکھایا۔ شراب بھی پیتا اور عیاشی بھی کرتا، دونوں کام کر رہا ہے۔ پہلے ملک میں کام کیا، پھر کہا یہاں تو کچھ نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں میں جاؤ، دوسرے ملکوں میں جاؤ، وہاں گوری چمڑی کی بہت ملیں گی، بہت اچھی ملیں گی، وہاں کا راستہ دکھایا۔ اب یہ بینک بیلنس جو تھا دھیرے دھیرے خرچ ہوتا رہا۔ ایک دن آیا بینک بیلنس خرچ۔ اب زمینوں کا نمبر تھا، ایک ٹکڑا بیچا زمین کا، ملک میں گیا، باہر ملک گیا، عیاشی کی 2-4 مہینے، پھر لوٹ کے آیا، دوسرا ٹکڑا بیچا، پھر لوٹ کے آیا۔ ماں سمجھاتی اسے، لیکن وہ عیش کے نشے میں اتنا بدمست ہو چکا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دھیرے دھیرے زمین بیچتا رہا، یہاں تک کہ ساری زمین بیچ دی۔
اور پھر اس کے بعد میں جو محل جو اس کی کوٹھی اور بنگلہ تھا اس کا نمبر آیا، ماں بھی گزر گئی، اسے بھی بیچا، اور اسے بھی کیا کیا، عیاشیوں کی بری لت پڑی ہوئی تھی، اس کو بھی اس نے چلتا کیا، وہ بھی خرچ کر دیا۔ اب مسئلہ آ گیا، اس کے پاس نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے، نہ اس کی کوٹھی اور بنگلہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب مسئلہ آیا کھانے کا، کھانے کے لیے بھی کچھ، سب کچھ ختم۔ تو وہ دن بھی آیا کہ جس چوک پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ بولا تھا کہ 7 نسلیں بھی کھائیں تو بھی ہمارے یہاں ختم نہیں ہوگا، ہم تو سوچ رہے کہاں لگائیں، اللہ نے اس کے ہی بیٹے کو اسی چوک پر بھیک منگوا دی۔ بھیک مانگ رہا تھا، اللہ واسطے مجھے دے دو میں بھوکا ہوں، اللہ واسطے دے دو میں بھوکا ہوں۔ تو اس لیے مال آنے کے بعد میں آدمی کو ہوش میں رہنا چاہیے، بے ہوش نہ ہو جائے، مدہوش نہ ہو جائے، اس لیے کہ شراب کا نشہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور مال کا نشہ گھنٹوں کا نہیں ہوتا، سالوں کا ہوتا ہے۔ یہ نشہ اترتا ہی نہیں ہے، جب تک مال رہتا ہے نشہ بالکل سوار رہتا ہے، جب ختم ہوتا ہے تب نشہ اترتا ہے۔ اس لیے مال کے نشے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو تکبر کے اسباب میں سے مال کا ہونا یہ بھی ایک سبب ہے کہ آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ اس کے اندر آ جایا کرتا ہے، جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، نعم المال للرجل الصالح، کیا ہی اچھا مال ہے نیک آدمی کے لیے، کیا ہی اچھا مال ہے نیک آدمی کے لیے۔ نیک آدمی کے بعد جس کی تربیت ہو چکی ہے، وہ اگر اس کے پاس مال ہے، یقینی طور پر اس مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا اور اپنی جنت کو کیا کرے گا، بنائے گا۔ نیک آدمی کے پاس ہے، اور بد آدمی کے پاس میں تو یہ اللہ تللے خرچ کرے گا اسراف میں، اور پھر اپنی آخرت کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بھی کیا تھا، مال تھا کیا نہیں تھا، کروڑ پتی بھی تھے، ارب پتی بھی تھے، لکھ پتی بھی تھے، بہت کچھ مال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا نظر اثر نے ان کو کندن بنا دیا تھا، تمام رذائل سے پاک ہو چکے تھے، تمام خسائل سے مزین ہو چکے تھے، تمام خوبیاں ان کے اندر آ چکی تھیں، اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے نکال دیا تھا۔ اس لیے مال کی گندگی سے بچے، مال کی گندگی سے، مال کی برائی سے، اور مال کے اندر جو خامیاں ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں۔ بعد میں اللہ والوں کو بھی اللہ نے مال دیا، امام ابو حنیفہ کروڑ پتی امام، ایسے ہی اور بہت سے اللہ والے کیا ہوئے، بڑے بڑے کروڑ پتی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے آخرت کو کمایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے اللہ نے مال اس لیے دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بناؤں اور اللہ کے دین کو فروغ دوں، اس لیے مال مجھے ملا ہوا ہے۔ اور جو یہ تصور کرے گا، یہ سوچ رکھے گا، وہ مال کو کبھی بھی غلط جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ تو مال بھی ایک سبب ہے آدمی کے اندر بڑائی آنے کا، آدمی کے اندر غرور آنے کا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، مال کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ ہی جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ ہمہ شمہ کی مجال نہیں ہے کہ ہم اس فتنے سے جلدی بچ جائیں، اس لیے کہ جیب میں جب مال ہوتا ہے تو بولی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب خالی جیب ہوتی ہے تو بولی کچھ اور ہوتی ہے۔ بولی میں فرق ہوتا ہے، آواز میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے مال آنے کے بعد میں بچ پانا بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ کی نظر کرم، نظر عنایت پڑ جائے تو مال کے فتنے سے وہ بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی تکبر کے اسباب میں سے ہے عبادت۔ کیا ہے؟ عبادت۔ کوئی آدمی زیادہ عبادت کرے، خوب تسبیح گھونٹے، خوب قرآن پڑھے، تو شیطان آ کے پھونک مار دیتا ہے، میرے جیسا تھوڑی کوئی ہوگا،
تو جتنی عبادت کرتا ہے تیرے برابر تو کوئی عبادت نہیں کرتا، ماشاءاللہ تو سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ لو جی ہو گیا کام اس کا، ہو گیا کام اس کا، غرور پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا اپنی عبادت کا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو عبادت بھی آدمی میں گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، باقاعدہ انہوں نے کہا اے کوئی میرے برابر اس گاؤں میں عبادت کرنے والا؟ میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ بھائی میں کہاں سے آ گئی؟ یہ عبادت کی توفیق، سجدوں کی توفیق کس نے دی؟ کس نے دی؟ بھائی وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جن کو جمعے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، باقی نمازیں گول کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ ہمیں اگر سجدوں کی توفیق ملی ہے، ہمیں پنج وقتہ نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق، ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے، اور ہمیں دیگر نیک کاموں کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے جو میرے اوپر پڑی ہے۔ اس نے اپنی عبادت کی توفیق، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی ہے۔ نہ دیتا توفیق تو میں بھی کیا ہے، فاسقوں اور فاجروں کی طرح باہر گھوم رہا ہوتا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے عبادت کا مان اور عبادت کا غرور اگر ہوتا ہے تو یہ تباہی کی دلیل ہے۔ ہمیں عبادت پر قطعاً غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ توفیق رب سے عبادت ہوتی ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ تلاوت ہوتی ہے، کئی بارے تلاوت ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کئی دن گزر گئے ایک بار بھی پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ بھی ہو، دماغ بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، سب کچھ ہے، بیمار بھی نہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ نے توفیق چھین لی، اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی تہجد پڑھتا رہتا ایک دم تہجد کی توفیق ختم، چھٹی، اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ راتیں وہی ہیں، آپ بھی وہی ہیں، خدا بھی وہی ہے، عبادت کا ذوق بھی ہے، اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ نے توفیق چھین لی۔ کیا کی؟ اللہ نے توفیق چھین لی۔ اب چاہنے کے باوجود نہیں اٹھتا، ہو سکتا ہے کوئی بول دیا ہوگا، کوئی بول دیا ہوگا جس کی وجہ سے محروم ہوا۔ بنو اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بڑا عبادت گزار، ایسا عبادت گزار تھا کہ بادل کا سایہ اس کے اوپر رہتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا، دھوپ نہیں پڑتی تھی، بادل کا سایہ، اللہ کا مقبول بندہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک فاسق و فاجر آدمی، نافرمان آدمی کھڑا ہوا تھا دھوپ میں، اور وہ بندہ دور کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بادل کا سایہ ہے۔ اس فاسق فاجر نے سمجھا اس نیک بندے کے پاس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ خیر مل جائے اور مجھے سایہ تو مل ہی جائے گا۔ یہ اس کے پاس گیا، جب اس کے پاس پہنچا کہنے لگا دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ، تو گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تیری وجہ سے میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اس نے اس گنہگار کو حقیر سمجھا، اور اس نے کیا دعا کی؟ نیک نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کر، مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کر۔ اللہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کے سارے نیک اعمال ہم نے ختم کر دیے، اور یہ جو جس کو برا سمجھ رہا ہے، اس نے نیک سے محبت کی تھی، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اور اس نیک کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، تو اس لیے اپنی عبادت پر کسی کو غرور اور غرہ اور ناز نہیں ہونا چاہیے۔ کب اللہ کی پکڑ کس پہ آ جائے؟ کوئی بھی نعمت اللہ نے اگر ہمیں دی ہے، ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ کسی بھی نعمت پر غرور ہونا یہ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، کسی بھی نعمت پر گھمنڈ کا آ جانا یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ نعمت میں اضافے کا گویا طالب ہے، عاجزی کرے گا، تواضع کرے گا، جو نعمت ملی ہوئی ہے اللہ روز بروز اس نعمت کو بڑھاتا رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی وہ نعمت اپنے عروج اور کمال کو پہنچ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔
اس لیے آج کی اس مجلس میں اس بیماری پر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، غور کریں، ہم میں سے شاید باید کوئی بچاؤ۔ میں اب تم کو کیا کہوں، آپ لوگ، میں اپنے کو کہتا ہوں میں نہیں بچا ہوا، میں نہیں بچا ہوا ہوں، سکتا ہے آپ بچے ہوئے ہوں، میں تو بچا ہوا نہیں ہوں، میرے اندر غرور ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں میرا غرور بھی اللہ دور کر دے، میری بڑائی بھی اللہ دور کر دے، اس لیے کہ خاص طور سے اس کرسی نے مار ڈالا ہے، اس کرسی نے مار ڈالا ہے، اس ممبر نے زخمی کر دیا ہے، اس ممبر نے زخمی کر دیا ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب بات ہوتی ہے تو دل کے اندر نہ معلوم کیا کیا آتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے اور اللہ اس کی وجہ سے پکڑ نہ کرے، اس کی وجہ سے پکڑ نہ کرے۔ دعا فرما لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا كما هو اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة، يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين، اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اے اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گندگی ہی گندگی، گناہ ہی گناہ، جرم ہی جرم، پاپ ہی پاپ ہے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، مولا داڑیاں سفید کر لیں پر دل ابھی کالے ہیں، دلوں میں وہ حقیقت نور نہیں آیا جو آنا چاہیے، میرے اللہ ہم جیسا مجرم، ہم جیسا نالائق، ہم جیسا نافرمان
تیری نعمتوں کا ناشکرا کوئی نہ ہوگا میرے اللہ، کوئی نہ ہوگا۔ مولا معاف کر دے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا معاف فرما، ہماری زندگیاں بنا دے، ہماری زندگیاں سجا دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما، اے مربی حقیقی تربیت فرما، اے مربی حقیقی تربیت فرما۔ اے میرے اللہ، تو نے ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری ناشکری کی وجہ سے ان نعمتوں کو ہم سے نہ چھین۔ مولا ہم تیری نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، پلے ہوئے بندے ہیں، تکلیفیں کم دیکھیں، راحتیں زیادہ دیکھیں، عافیتیں زیادہ دیکھیں۔ مولا ہمیں آزما نہیں، مولا ہمیں آزما نہیں، مولا ہمیں آزما نہیں، امتحان کے قابل نہیں، امتحان کے قابل نہیں ہے میرے اللہ۔ بغیر امتحان کے کامیاب فرما، بغیر امتحان کے کامیاب فرما۔ اے کریم آقا اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے فیصلوں پہ رضا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، اللہ مغفرتوں سے مالا مال فرما، اللہ اپنی عطا و نوازش ہمارے اوپر عام و تام فرما، عام و تام فرما۔ اللہ دونوں جہاں کی عافیتیں عطا فرما، اللہ دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، اللہ دونوں جہاں کی سرخرویاں عطا فرما۔ میرے اللہ تیرے نبی کی امت آج بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، تجھے چھوڑ کر تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ امت رسوا ہو گئی، ذلیل ہو گئی، تیری نظروں سے گر گئی۔ میرے اللہ امت کو دوبارہ نبی کی سنتوں پر کھڑا فرما، اللہ امت کو دوبارہ 100% دین پر قائم فرما، اللہ امت کو امت بنا سمجھا دے، اللہ امت میں وحدت پیدا فرما دے، انتشار سے امت کو بچا لے، اللہ امت کو امت کا دین عطا کر دے، امت کو امت کا دین عطا کر دے، اللہ دین کے مٹنے کا غم دے دے۔ اللہ آج مولا کاروبار کے لیے رونے والے، اولادوں کے لیے رونے والے، اللہ گھر بار کے لیے رونے والے بہت ہیں، تیرے دین کو مٹتا دیکھ کر رونے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اللہ دین کو مٹتا دیکھ کر آہیں بھرنے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، چلے گئے۔ اے اللہ دین کا درد رکھنے والے پیدا فرما، دین کو لے کر چلنے والے پیدا فرما، اللہ دین کی آبیاری کرنے والے پیدا فرما، دین کی سرسبزی اور شادابی میں حصہ لینے والے پیدا فرما۔ میرے کریم آقا دین کو ہم لہلاتا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دین کو آباد ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، 100% دین کی آبادی اللہ ہمیں دکھا دے، ہمیں دکھا دے۔ مولا کریم فتنوں سے بچا، اے اللہ سرکشوں کی سرکشی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی شماتت سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضوں کے قرض چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ بے بیاہ بچے بچیوں کے غیر سے انتظام فرما، اے اللہ ہمیں خسائل عطا فرما، رضائل سے حفاظت فرما، اے اللہ غرور گھمنڈ تکبر سے مکمل حفاظت فرما، اے اللہ تواضع فروتنی عاجزی ہمارے اندر پیدا فرما دے، پیدا فرما دے، اے اللہ اسباب تکبر سے حفاظت فرما، اسباب تکبر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اے اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لے، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچا لے، اے اللہ غنی ملنے کے بعد فقر سے بچا لے، صحت ملنے کے بعد بیماری سے بچا لے۔ اے کریم آقا اپنی محبت ملنے کے بعد محبت کی محرومی سے بچا، محرومی سے بچا۔ اے اللہ اپنا عشق دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی ذات سے ذاتی تعلق دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی آگ لگا دے، اپنی محبت کی آگ لگا دے۔ میرے کریم آقا ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے کریم آقا
ہمارے حال پہ رحم فرما، رحم فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مقابر کی حفاظت فرما، ان کی ضرورت غیب سے پوری فرما، علماء مشائخ کی حفاظت فرما، ان کے فیوز سے ہمیں مستفید فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں تمنائیں ہیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے، پوری فرما دے۔ اتنے ٹوٹے دل بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تم کے دل کی ٹھارس بن جا۔ اے اللہ کتنے شکستہ لوگ ہیں، اے اللہ تم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ طرح طرح کے حالات سے دوچار ہیں، میرے اللہ سب کے حالات کو سازگار بنا دے، سازگار بنا دے۔ اے ٹکڑے دلوں کی صدائیں سننے والے، اے مظلوموں کے فریاد رس، اے مظلوموں کے فریاد رس، اے بے کسوں کے سہارا تو ہمارا سہارا بن جا، ہمارا سہارا بن جا، ہمیں بے آسرا نہ فرما۔ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارے درد کو سنتا ہے، تو ہی ہمارے دکھ کو دور کرتا ہے، تو ہی ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما دے، تمام مشکلیں آسان فرما دے، آسان فرما دے۔ اے اللہ کریم ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن آقا کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب فرما، اور آقا کی شفاعت ہمیں عطا فرما، آقا کے دین کو زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق دے دے، توفیق دے دے۔ میرے اللہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگیاں وقف فرما دے، وقف فرما دے۔ اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، ان شرور فتن سے آپ میں پناہ چاہی، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری قوم کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جوانان